2026 تک جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے یا دکھ رہی ہے وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے اور آج کی دنیا میں عام طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ پہلا تو ہے فتنہ اور بے حیائی کا عام ہونا، زنا، فحاشی، بے حیائی کا کھل کر پھیلنا۔ دوسری نشانی ہے جھوٹ اور دھوکہ بہت بڑھ جانا، جیسے کہ فیک نیوز، جھوٹی باتیں، دھوکہ دڑی عام ہونا۔ امن اور امان کا کم ہونا، یعنی کہ جنگ اور خون خرابہ ہونا۔ دنیا میں لگاتار جنگ، دنگے، معصوموں کا قتل کرنا، ساری کے ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بھوکمپ آنا، باڑھ آنا، طوفان آنا۔ اور دوسری نشانی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد کا والدین کی قدر نہ کرنا۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ان میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، دین کا صحیح علم کم ہوگا اور غلط باتوں کا پھیلنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور دوستو 2026 تک قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، اس کو پوری تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور صرف ترقی نہیں بلکہ فتنوں کا دور ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، سکون کم ہے، دل بے چین ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گناہ عام ہو چکے ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج ہم یہ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بنا رہے بلکہ اس لیے کہ ہم خود کو پہچانیں، سدھاریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو دوستو چلیے قیامت کی نشانیاں تفصیل سے جانتے ہیں، جس میں سے پہلی ہے فتنوں کی بارش، ہر طرف آزمائش۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، لوگ غلط رشتوں میں بنتے جا رہے ہیں، حرام چیزوں کا نارمل بن جانا، یہ سب اسی فتنے کی شکل میں ہیں۔ اور دوسرا ہے زنا اور بے حیائی کا کھلا اعلان ہونا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے، جیسے کہ فلمیں، ویب سیریز، گانے، یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اور یہ بالکل وہی نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہے۔ تیسری نشانی ہے علم اٹھے گا، جہالت پھیلے گی۔ علم کا مطلب صرف ڈگری نہیں ہوتا بلکہ دین کا صحیح علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، گوگل پر ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، بنا علم کے فتوے اٹھ رہے ہیں اور علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ اور یہ سب قیامت کی ہی نشانیاں ہیں۔ چوتھی ہے امانت میں خیانت کرنا، جیسے کہ بزنس میں دھوکہ دینا، نوکری میں کرپشن لینا، رشتوں میں بے ایمانی کرنا، یہ سب آج ہو رہا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی قیامت کا تب انتظار کرو۔ پانچویں نشانی ہے اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آج ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں، بوجھ سمجھے جاتے ہیں، ان کی دعا کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ ساری دل دہلا دینے والی نشانیاں ہیں۔ اور چھٹی نشانی ہے وقت میں برکت اٹھ جائے گی۔ آج ہر کوئی کہتا ہے وقت ہی نہیں ملتا، جبکہ لوگ پہلے کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے تھے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ فیک نیوز، جھوٹے وعدے، جھوٹی گواہیاں، یہ سب ہو رہا ہے۔ سچ بولنے والا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی جو ہے خون خرابہ اور جنگ۔ آج پوری دنیا، فلسطین، یوکرین، سوڈان، یمن، ان سب جگہوں پر معصوموں کا قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ہے کہ اونچی اونچی عمارتوں کا مقابلہ ہوگا۔ آج عرب دیش سے لے کر پوری دنیا میں برج خلیفہ، اسکائی اسکریپر، لگژری ٹاور، یہ ساری اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ حدیث میں صاف آیا ہے کہ ننگے پاؤں چرواہے اونچی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے۔ 10ویں نشانی ہے عورتوں کی تعداد بڑھ جانا اور مردوں کی تعداد کم ہو جانا۔ جنگ اور حادثوں کی وجہ سے عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور مرد کم ہو گئے ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے۔ 11ویں نشانی ہے کہ انٹرسٹ کا عام ہو جانا، یعنی کہ سود کا عام ہو جانا۔ آج بنا سود کے
बैंक में लोन EMI लगभग नामुमकिन कर दिया गया है। और 12वीं निशानी है कि नेकी बुरी लगे और बुराई अच्छी लगने लगे। आज जो नेकी करे उसे ओल्ड माइंडसेट वाले कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है, और जो गुनाह करे उसे मॉडर्न स्मार्ट कहा जाता है। एक निशानी है कि नेक लोग कम हो जाना और बुरे लोगों का बढ़ जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा जब अच्छे लोगों की मिसाल ऊँटों में से एक सफ़ेद ऊँट जैसी होगी, यानी कि बहुत कम होगी। और आज सच्चाई पर चलने वाले कम हैं, दीन पर चलने वाले मजाक बनते जा रहे हैं, और हराम से बचने वाला अकेला पड़ता जा रहा है। ये सब भी क़यामत की निशानियां हैं। और एक निशानी है कि मस्जिदें आबाद होगी लेकिन दिल वीरान होंगे। और आज वही हो रहा है। मस्जिदें बड़ी बड़ी है, उनमें एसिया है, बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद बहुत कम है। दिलों में खुशखुशी नहीं रही, इबादत रस्म बन गई है। हदीस में आया है, क़यामत के करीब मस्जिदें तो आबाद होगी मगर हिदायत से खाली होगी। और निशानियां हैं कि कुरान सिर्फ पढ़ा जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। और आज वही हो रहा है। तिलावत होती है लेकिन ज़िंदगी में कुरान है ही नहीं। लोग नापतौल में धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक निशानी ये भी है कि रिश्ते मतलब पर बनेंगे, और आज वही हो रहा है। भाईचारा है पर फ़ायदे के लिए, दोस्ती है पर काम के लिए, रिश्ते हैं पर यूज़ एंड थ्रू के लिए। और एक निशानी है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का बढ़ जाना, ताकतवर सही और कमज़ोर गलत, कोर्ट सिस्टम, इंसाफ, सब जगह बेईमानी है। छोटे लोग बड़े ओहदे पर होंगे। हदीस में है, जब नाकाबिल लोग हुकूमत करेंगे क़यामत करीब होगी। और आज के दौर में वही हो रहा है। बेअक्ल, बेईमान, नाकाबिल बड़े पोस्ट पर हैं। और क़यामत की एक और निशानी है जहाँ पर है, सलाम सिर्फ पहचान वालों को किया जाएगा। पहले हर मुसलमान को सलाम किया जाता था, और आज सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम किया जाता है, मतलब के लोगों को सलाम किया जाता है। ये भी एक निशानी है क़यामत करीब होने की। औरतों का मर्दों की नकल करना, मर्दों का औरतों की नकल करना, ये भी एक क़यामत की निशानी है। जैसे कि लिबास, अखलाक, तौर तरीके, सब कुछ गड़बड़ है। एक ऐसी निशानी है जिनमें है शराब और नशे को अलग अलग नाम से हलाल बनाना। और आज के ज़माने में लोग नशे को टेंशन रिलीफ का नाम देते हैं, पार्टी कल्चर कहते हैं और नॉर्मल लाइफ कहते हैं, जबकि यह हराम है। एक और निशानी है जिनमें है आवाज़ें ऊंची होना, यानी कि शोर शराबा होना। हदीस में है, क़यामत के करीब बाज़ारों में शोर बढ़ जाएगा। और आज यही हो रहा है। ट्रैफिक, म्यूज़िक, नॉइज़, हर जगह शोर शराबा। एक निशानी जो अभी देखने को मिलती है वो है अचानक मौतों का बढ़ जाना। और आज हार्ट अटैक आम हो गया है, एक्सीडेंट आम हो गया है, सोते सोते लोगों की मौतें हो रही हैं। लोग कहते हैं अचानक चला गया। ये एक निशानी है क़यामत करीब आने की। और एक निशानी है लोगों का क़यामत की बातें सुनकर मजाक उड़ाना। जब कोई कहे क़यामत करीब है तो लोग कहते हैं ये तो हर ज़माने में कहा जाता है। हदीस में यही रवैया बयान किया गया है। क़यामत करीब होने की एक निशानी ये है कि दिन पर चलने वालों को अंगारों पर चलने जैसा महसूस होगा, यानी कि दिन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा। और आज यही तो हो रहा है। दिन पर चलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको ताने दिए जाते हैं, उनको अकेलापन महसूस कराया जाता है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है। एक तो निशानी है कि तौबा को टालते रहना। लोग कहते हैं बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बाद में तौबा करेंगे, अभी ज़िंदगी एंजॉय करो, और अचानक मौत आ जाती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कब्रिस्तान के पास से गुजर कर भी मौत की तमन्ना ना करना। हदीस में आता है कि एक ज़माना आएगा जब इंसान कब्रों के पास से गुजरेगा और कहेगा काश मैं इसकी जगह होता। और आज यही तो है, डिप्रेशन, टेंशन, ज़िंदगी में थकान, लोग जीते जी मर चुके होते हैं। और है कि लोग सिर्फ दुनिया की बातें करेंगे,
مجلسوں میں باتیں ہوگی شیئر مارکیٹ کی، پراپرٹی کی، پیسوں کی، فیم کی، لیکن نماز، آخرت، توبہ، ان سب چیزوں پر بات تو ہوگی ہی نہیں۔ اور ایک نشانی ہے دلوں کا سخت ہو جانا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، گناہ پر ڈر نہیں ہوگا، قرآن سن کر اثر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دل کی موت کی نشانی ہے۔ لوگ موت کو بھول جائیں گے، جنازہ دیکھ کر بھی سیلفی لیں گے، موبائل لیں گے، ہنسی مذاق کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صلہ رحمی ٹوٹنا، بھائی سے بھائی نہیں بولے گا، بہن سے رشتہ ختم ہو جائے گا، معمولی بات پر سالوں کی دشمنی ہوگی، اور حدیث میں اسے بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ گناہ پر شرم ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو لوگ چوری کرتے تھے تو شرم آتی تھی، جھوٹ میں شرم آتی تھی، لیکن آج پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، ریلز ڈالتے ہیں، گناہوں پر دکھاوا کرتے ہیں۔ برے کام کرنے والوں کو لیڈر بنایا جائے گا۔ جو لوگ فاحش ہوگے، ظالم ہوگے، بے ایمان ہوں گے، انہیں ہی رول ماڈل بنایا جائے گا، سٹار بنایا جائے گا، آئیڈل بنایا جائے گا، اور نیک لوگوں کو نیچا دکھایا جائے گا۔ جو دیندار ہوں گے، سادے ہوں گے، شریف ہوں گے، انہیں گنوار، پچھڑا، بے وقوف کہا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہوگی تو پھر بڑی نشانیاں ایسے آئیں گی جیسے ایک مالا ٹوٹ جائے اور دانے گرتے چلے جائیں۔ بڑی نشانیاں یہ ہے کہ دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، سورج کا پشچم سے نکلنا ہوگا، دھواں ہی دھواں ہوگا۔ ایک بہت ضروری چیتاونی ہے، جب سورج پشچم سے نکلے گا اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج کا دن ہی سب سے قیمتی ہے۔ دوستو، صرف سننا کافی نہیں ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ نماز کو زندگی بنائیں، نماز کو ٹائم ٹیبل نہیں بلکہ لائف سٹائل بنائیں۔ رو رو کر نہیں تو کم سے کم سچے دل سے توبہ کرے، حلال کمائی کرے، حرام کا 1 روپیہ بھی آخرت جلا دے گا۔ والدین کی خدمت، ان کی دعا جنت کی چابی ہے۔ موبائل کی صفائی، فحاشی، حرام ویڈیو اور غلط کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کرو۔ روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو، بھلے 1 پیج پڑھو لیکن روز پڑھو۔ دعا اور استغفار کرو، کیونکہ استغفر اللہ دل کی دوا ہے۔ جس دن قبر میں اترے اس دن کوئی ایڈٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی فائل فائنل نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں قیامت سے پہلے توبہ نصیب فرما، ہمیں نیک اعمال والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔